بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ اسے علم نہیں تھا کہ میرے سامنے یہ کتنی بڑی ہستی ہے جس کو میں اس انداز سے پکار رہا ہوں۔ لوگوں، ہماری نسلوں میں حلم ہے، برداشت ہے اور غریب پروری ہے۔ میرے دادا نے اس کے مغرور لہجے سے کوئی تاثر نہیں لیا، بلکہ بولے، میں ایک چوکیدار ہوں جو لوگوں کے دکھ، درد، پریشانیوں اور مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہوں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اچھا نہیں کر رہے۔ جس شخص کے پاس یہ دولت اور خزانہ ہے، یہ دراصل وہ شخص ہے جس کی بیٹیاں شادی کے قابل ہیں۔ یہ دولت اور خزانہ اس لیے ملا کہ اس کا بڑا دادا نیک اور صالح تھا، غریب پرور تھا لیکن خود غریب تھا۔ اس نے ایک نیکی کی تھی جس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی اگلی نسلوں کو یہ خزانہ عطا فرمایا۔ شاہ جنات کی بات میں جلال تھا، اس کے چہرے پر کیفیت تھی۔ لوگ تھے جو حیران کن انداز سے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ شاہ جنات مخاطب ہوئے کہ اس کے پردادا سے ایک ایسی نیکی ہوئی تھی جس نیکی نے اس کی نسلوں میں دولت اور مال کے انبار لگ گئے، اور ایسے جواہرات جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے اور صرف سنتی ہے، وہ ان کی نسلوں کو ملے۔ ہوا یوں، ان کے پردادا کا ایک پرانا گھر تھا جو جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس شخص کی تھوڑی سی زمین تھی، ایک کنواں، 2 بیل۔ اسی کے پانی سے وہ زمین میں فصل اگاتا تھا اور سبزیاں لگاتا تھا۔ کبھی سبزیاں ختم ہو جاتی تھیں اور کبھی وہ ان کو بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ اپنی سبزیوں کے کھیت کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ایک غریب عیالدار اپنی بیوی کے ہمراہ، جس کے بہت سارے بچے تھے، وہاں سے گزرا۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جس پر سامان لدا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم یہاں سے 70 میل دور سفر کر کے آگے جا رہے تھے۔ ہم دنیا کے لیے پٹے غریب لوگ ہیں۔ ہمارے بڑے بہت بڑے درویش اور ولی تھے۔ گردش زمانہ نے ہمیں فقر و فاقہ اور مفلسی دے دی، ہمارا کوئی نہیں۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، میں بے شمار بیماریوں اور عوارضات میں مبتلا ہوں، میں روزی کر نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں، رب نے بڑھاپے کی اولاد دی ہے، اب میرے بچوں کو بھوک لگی ہے اور ہم نے رات یہاں گزارنی ہے۔ کیا آپ کے ہاں کوئی ایسی جھونپڑی، سرائے، جگہ یا کمرہ اور چند سوکھے ٹکڑے ہوں گے کہ ہم رات یہاں بسر کر سکیں؟ پردادا نے جب یہ بات سنی تو انہیں ایک دم جھٹکا لگا اور فرمانے لگے، ہاں ایسا ممکن ہے۔ گھر میں ایک ہی کمرہ تھا، ٹوٹا پھوٹا سا۔ بچوں کو اور تمام گھر والوں کو تمام رات باہر کسی کھلے درخت کے نیچے ٹھہرایا، اور گھر کا جو کھانا تھا وہ بھی انہیں کھلایا اور انہیں کمرہ بھی دیا۔ ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ جاتے ہوئے وہ نیکوں اور صالحین کی اولاد نے اس شخص کے پردادا کو ڈھیر ساری دعائیں دیں اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اگر آپ اپنے گھر کے سامنے چونکہ سڑک اور راستہ ہے، قافلے یہاں سے گزرتے ہیں جیسے ہم گزرے ہیں، کوئی ایک آدھ جھونپڑا بنا دیں اور ایک پانی کا مٹکا رکھ دیں، اور اگر آپ کو میسر ہو تو آنے والے پردیسیوں اور مسافروں کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان اور ترتیب بنا دیں۔ وہ یہ باتیں کہہ کر چلے گئے۔ اس شخص کے پردادا جو غریب تھے لیکن مزاج کے سخی اور کریم نواز تھے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ وہ دن بھر اسی سبزیوں کو آبیاری اور نگرانی کرتے اور شام کو مٹی سے اینٹیں بناتے۔ مسلسل 5 ماہ کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا کمرہ، جھونپڑی نما جس میں سردی، گرمی، بارش، طوفان سے حفاظت کا نظام تھا، اور آگے بہت بڑا پانی کا مٹکا، دوسرے معنوں میں انہوں نے ایک بہترین سرائے بنوا دی۔ آنے جانے والے قافلے، تھکے ماندے لوگ یہاں آتے تھے۔ ان کو جتنا میسر ہوتا تھا
یہ ان کو کھانا دے دیتے تھے۔ اکثر قافلے والوں کے پاس کھانا اپنا ہوتا یا سرائے کے قریب ہی پکاتے۔ یہ ان کے پکانے کے لیے لکڑیاں بھی دیتے اور ساتھ انہوں نے چھوٹی سی ایک جھونپڑی بنا دی جس کو بطور کچن اور باورچی خانہ کے قافلے والے استعمال کرتے تھے۔ بس یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے پردادا فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے دادا نے یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن اس عمل سے یہ ہوا کہ دادا پردادا سے کچھ زیادہ خوشحال ہو گئے۔ اسے خوشحال ہونا تو نہ کہیں، کچھ ہاتھ کشادہ ہو گیا کہ وہ لنگر کا سلسلہ بھی چلاتے رہے اور ساتھ جھونپڑی کو انہوں نے اور زیادہ پختہ اور مضبوط کر دیا۔ اب یہ جھونپڑی اس شخص کے پردادا کے نام سے ایک پوری سرائے بن گئی اور انہی کے نام سے لوگ یہاں آ کر ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ اس شخص کے دادا نے پہلی جھونپڑی کے ایک اور جھونپڑی بڑی سی بنوا دی کیونکہ قافلے زیادہ آتے تھے اور جگہ کم پڑ گئی تھی، اور پانی کے مٹکے بھی بڑھا دیے۔ یہ خدمت دادا کرتے رہے حتیٰ کہ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ خدمت اس شخص کے والد کے ہاتھ میں آئی۔ ہاں، ہوا یہ کہ اس کے والد کو اللہ نے اور کشادگی عطا فرمائی اور اس نے اب تمام سرائے کچی اور پکی اینٹوں سے پختہ بنا دیے اور ان کو اچھا اور خوبصورت بنا دیا۔ کمرے، برآمدے اور کھانا پکانے کے لیے ایک آدمی رکھ لیا جو آنے والے مسافروں، پردیسیوں اور قافلوں کو لنگر دیتا تھا۔ اس کے والد فوت ہو گئے تو یہ خدمت اس شخص نے حاصل کی۔ اب آگے کا قصہ اسی شخص کی زبانی سنیے۔ وہ شخص کہنے لگا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں مٹکوں میں پانی بھر رہا تھا تو ایک قافلہ آیا جو اپنے انداز اور لباس سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مالدار لوگ ہیں۔ انہوں نے خوبصورت، اچھے اور کشادہ سرائے دیکھے تو یہاں کچھ دیر ٹھہرنے اور سستانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بہت دور سے چلے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ رتھیں، گھوڑے، خچر اور سوار تھے اور چند اونٹ بھی تھے۔ وہ یہاں ٹھہرے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس کا مالک کون ہے؟ میں نے جواب دیا، میں ہی اس کا خادم ہوں۔ پوچھا، کس نے بنوایا؟ تو بتایا، پردادا نے۔ انہوں نے اس کی تاریخ پوچھی۔ ایک صاحب تھے جو بہت بڑی عمر کے تو نہیں تھے، لیکن قدرت نے انہیں کوئی کمال بخشا تھا۔ چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور کسی چیز کو سونگھنا شروع کیا۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ نے اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ ایک بہت بڑا خزانہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ خزانہ اور میں نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور صرف ہاں ہاں کہا، لیکن وہ میرا لہجہ پہچان گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں اس کو ایسے باتوں میں لگا رہا ہوں اور سبز باغ دکھا رہا ہوں۔ وہ شخص آگے بڑھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اے مہمان نواز اور مخلص شخص، میری بات کو ایسے نہ سمجھ۔ قدرت نے مجھے پیدائشی طور پر ایسی نظریں دی ہیں کہ میں جنات کو دیکھ سکتا ہوں، اور قدرت نے مجھے پیدائشی طور پر ایسی قوت دی ہے کہ میں خزانوں کو سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں خزانے دفن ہیں۔ تیرے بالکل قریب ہی 2 میل کے فاصلے پر شمال مشرق میں ایک بادشاہ کا کھنڈر، جو کہ اس سے پہلے بہت بڑا محل تھا، جہاں اس کی راجدھانی اور نگری تھی۔ اس کھنڈر کے اندر جب تو دائیں طرف جائے گا تو تجھے مٹی کا ایک ڈھیر نظر آئے گا۔ یہ مٹی کا ڈھیر دراصل بادشاہ کی خوابگاہ ہے۔ جب اس مٹی کے ڈھیر کو تو کھدال سے ہٹائے گا تو تجھے 3 دن اس کے ہٹاتے ہوئے لگیں گے، لیکن خیال کرنا یہ کام اکیلا خود کرنا اور کسی مزدور کو ساتھ لے کر نہ جانا۔ 3 دن کے بعد تجھے کمرے کے آثار نظر آئیں گے جو کہ کھنڈر کے اندر دفن ہو گئے۔ اس کمرے کے بالکل بائیں طرف تجھے ایک چھوٹا سا مٹی کا بنا ہوا خانہ نظر آئے گا۔ اس خانے پر مٹی ہوگی کیونکہ کھنڈر بہت پرانا بے آباد ہے۔ اس مٹی کو جب ہٹائے گا وہاں تجھے اس خانے اور الماری نما جگہ میں کچھ انسانوں کے نقش و نگار نظر آئیں گے جو کہ پرانے محلات میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہوگا جو کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوگا،
بادشاہ کا ایک ہاتھ گھوڑے کی لگام میں ہوگا اور دوسرا ہاتھ گھوڑے کے کان پر ہوگا۔ جس ہاتھ سے اس نے گھوڑے کے کان کو پکڑا ہوگا تو نے اسی ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے پورے دباؤ کے ساتھ دبانا شروع کر دینا ہے، کیونکہ صدیوں پرانا نظام اور ہر چیز جم گئی ہوگی۔ تیرے بہت زیادہ دباؤ سے وہاں اچانک تجھے زلزلہ کی کیفیت سی محسوس ہوگی۔ ڈرنا نہیں، کیونکہ اوپر کی مٹی تو پہلے سے ہٹا چکا ہے، جس کا نیچے اور تیرے اوپر گرنے کا خطرہ تھا، اور اسی مٹی کے ہٹانے سے تجھے یہ خانہ ملا۔ بس جب تو اس ہاتھ کو دبائے گا جو گھوڑے کے کان پر ہے تو ایک گڑگڑاہٹ محسوس ہوگی، اور ہلچل محسوس ہوتے ہی وہاں اسی خانے کے نیچے اچانک ایک دروازہ نمودار ہوگا۔ وہ تانبے کا بنا ہوا دروازہ ہوگا جس میں بہت بڑا تالا پڑا ہوگا۔ خیال کرنا اس تالے کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تیرے اوپر ساری دیواریں گر کر تجھے دفن کر کے مار دیں گی، کیونکہ وہ محل نہیں، ایک طلسماتی محل ہے۔ اب تجھے اس تالے کی چابی چاہیے۔ اس کی چابی کی تلاش کے لیے تجھے ایک اور منزل اور راستہ اختیار کرنا ہوگا جو اس تالے کی چابی کو تجھے ملوائے گا۔ اس کے لیے تجھے اس کمرے میں 3 قدم مشرق کی طرف چل کر فوراً دائیں طرف مڑنا ہوگا، پھر 3 قدم مغرب کی طرف چل کر 1 قدم پیچھے ہٹ کر شمال کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تو شمال کی طرف آگے بڑھے گا تو تجھے سامنے ایک دیوار ملے گی، جس دیوار پر پھر ویسا نقش و نگار بنا ہوگا۔ اب اس پر نقشہ یہ ہوگا کہ ایک بادشاہ ہے، اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے ہاتھ میں جام ہے۔ تو نے ملکہ کے ہاتھ کے جام کو چھیننے کی کوشش کرنی ہے، حالانکہ وہ نقشہ ہوگا، اور تو اپنے طور پر اس پر انگلیاں جب لگائے گا تو تیری ان انگلیوں کے زور سے ہی وہاں ایک چھوٹا سا خانہ برآمد ہوگا، اور اس خانے سے چابی نیچے گرے گی۔ بس وہ چابی تم اٹھا لینا اور اس چابی سے خزانہ کھول لینا، اور دیکھ ایک وقت میں 7 خچر بھر کر لے جانا، اس سے زیادہ نہ لینا، اور حرص نہ کرنا۔ ہر بار 5 خچر اپنے پاس رکھنا، یعنی جواہرات کے، اور 2 خچر غربا، فقراء اور مساکین میں فوراً تقسیم کرنا، کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزرے جس میں یہ 2 خچر تیرے گھر میں موجود ہوں۔ اب وہ جو 5 خچر ہیں، اس سے اپنی ضروریات بھی اور لنگر خانہ اور سرائے کی ضروریات بھی پوری کرنا۔ وہ شخص یہ واقعہ سنا چکا، ایک طرف یہ واقعہ، دوسری طرف اس جادوگر جنات کا سناٹا۔ آخر اس نے وہی سوال پھر دہرایا کہ تم کون ہو، اور میرے پردادا کا وہی جواب کہ میں چوکیدار ہوں، غریب پرور ہوں، بندہ نواز ہوں، اور لوگوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دینے والا ہوں۔ جادوگر جن کی شاید شامت آئی ہوئی تھی، اس نے اپنا ایک اور طاقتور وار کیا۔ اس نے فوراً اپنا پاؤں زمین پر مارا۔ زمین پر مارتے ہی زمین سے تیروں کی بارش اور بچھاڑ نکلی، اور ان تیروں نے میرے پردادا کا رخ کیا، اور وہ میرے پردادا کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ میرے پردادا نے اپنی انگلیوں کو اٹھا کر ان کو ایک دم جھٹکا تو ان انگلیوں سے ایک بہت بڑی ڈھال نکلی، جس نے میرے دادا کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ تیر تمام آ کر اس ڈھال کے اندر پیوست ہو گئے۔ اس کے بعد جب میرے پردادا نے مٹھی کھولی تو وہ تمام تیر واپس پلٹے، اور اس جادوگر کے ارد گرد اس طرح گڑ گئے کہ 1 انچ جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اب میرے پردادا گرجدار اپنی طوفانی آواز میں بولے، اے ظالم، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو میرا تعارف پوچھتا ہے؟ جانتا ہے میں تیرا بادشاہ ہوں، میں شاہ جنات ہوں۔ میں نے انسانوں اور جنات کی حفاظت، ان کی عزتوں کی اور عظمتوں کی چوکیداری کا عزم کیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جادوگر جن ایک دم لرز گیا، اور لرزتے ہی ان تیروں کے اوپر گر گیا۔ کئی تیر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ میرے پردادا نے اس خزانے کے مالک کو تھپکی دی اور فرمایا، میں جانتا ہوں تیرے بڑوں کی نیکی اور غریب پروری نے اور مہمان نوازی نے آج تیرے لیے دولت اور برکت کے خزانے عام کیے ہیں۔ جا، یہ خزانے تیرے ہیں،
اور ایک لفظ دیا کہ جب بھی یہ لفظ پڑھا کرو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ تمہیں کوئی بندہ تکلیف دے تمہاری طرف سے میں اس سے لڑوں گا اور میں تمہارا دفاع کروں گا۔ شاہ جنات اور شہنشاہ جنات کا خطاب جاری تھا۔ خلقت کا ہجوم اور دکھیاروں کے آنسو یہ سب تھم چکے تھے۔ لوگ ہمتن گوش تھے۔ لوگ مسلسل شہنشاہ کی بات سن رہے تھے۔ شہنشاہ بولے، لوگو میں اس ظالم جن کو ہرگز معاف نہیں کروں گا جس جن نے لوگوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ میں اس ظالم کو ہرگز معاف نہیں کروں گا جس نے انسانیت کو دکھ اور درد دیا اور انسانیت کو گناہوں کے رستے، چوری اور جبر کی راہیں دیں۔ لوگو میں اپنے خاندان کے عدل و انصاف کی صرف ایک داستان سنائی۔ میرا خاندان عدل و انصاف میں ہزاروں سالوں سے مشہور ہے۔ میں آپ کی باتیں سنوں گا، میں سب کے درد بانٹوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو عبرت ناک ایسی سزا ملے جو آنے والی نسلوں تک داستان بن کر رہے، اور اگر کوئی آئندہ فرد بھی ایسا کرنا چاہے تو ہرگز نہ کر سکے۔ اطمینان رکھو، تسلی رکھو، تمہارے دکھ درد، تمہارے غم اور ایک ایک فرد کی لوٹی ہوئی دولت، خزانہ، مال، جانور، چیزیں، حتیٰ کہ اغوا کی ہوئی عورتیں اور بیٹیاں اور بہنیں، ہر چیز کا حساب ہوگا اور چیز تمہیں لٹائی جائے گی، اور ہر چیز کا حصہ اس کے اصل مالک اور وارث تک پہنچے گا۔ پھر شاہ جنات متوجہ ہوا۔ انہوں نے اپنی فوج بلوائی۔ ایک پل میں 70 فوجیوں کا اسلحہ سے لیس ایک دستہ پہنچا۔ فوج کو حکم دیا کہ میرے سامنے سے 100 مربع فٹ کی جگہ خالی کرائی جائے۔ فوجیوں نے نرمی، محبت اور پیار سے تمام مجمع کو ایک طرف ہٹایا اور خود اس جگہ کو گھیرا دے کر کھڑے ہو گئے۔